جمیل جمالی عرف نبیل گبول جو کہ کراچی لیاری کے ایک بہت بڑے پالیٹیشین ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے جو انڈین فلم دھرندر کے اندر آپ کے کریکٹر کی ڈپکشن ہے آپ کو کیسی لگی؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ واقعی یہ لوگ کچھ بھی سوچتے ہیں، کوئی بھی شٹ ان کے دماغ میں پکتی ہے یہ بھارتیوں کے، اور پھر یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ دھرندر کے پارٹ 2 کے اندر بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سیاستدان، اس کو دکھایا گیا کہ وہ ایک انڈین سپائی ہے، وہ ایک ان نون کلر ہے، ایک ایسا بندہ ہے جسے ٹرین کر کے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آج سے 45 سال پہلے بھیجا گیا تھا، اور وہ جو بھی بھارت کہتا ہے اسے پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ کرواتا ہے۔ بھائی واہ! تو ان لوگوں کی جو ڈیلولو ہونے کی اور ڈیلوژن کی کوئی اتھا نہیں ہے، جس حد تک ان کا دل کرتا ہے کہ جا کے ڈیلولو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے انہوں نے کچھ اچھی چیزیں بھی اس فلم کے اندر دکھائیں، جیسے کہ دکھایا کہ میجر اقبال جیسے لوگ ہیں جو کہ کسی صورت بکتے نہیں ہیں، لیکن اسی طرح سے انہوں نے دکھایا کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو آرمڈ آفیسرز ہیں، یہ لوگ انٹرنیشنلی جا کے اسرائیل جیسے ممالک کو پاکستان کے سیکیورٹی راز بیچتے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ حالیہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ایران کے ساتھ اسرائیل کی اور پوری دنیا کی، اس سے آپ مجھے بتائیں کہ کس پوائنٹ پہ آپ کو یہ لگا کہ پاکستان کے کسی قسم کے کوئی بھی راز اسرائیل یا پھر کسی دوسری دشمن ملک کے پاس ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو ان لوگوں کو وہاں پر رکھ رہے ہیں جہاں پہ ان کو اصل تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا آلو جو رکھا جا رہا ہے ہماری طرف سے، یعنی پاکستانیوں کی طرف سے، وہ اس فلم کے اندر آپ نے کہیں پر کیوں نہیں دکھایا آدتیہ دھر صاحب؟ آپ نے اپنی بیگم تو دکھا دی، حقیقت نہیں دکھائی۔ تو اس فلم کے اندر شازیہ بانو نام سے اس کی بیگم بھی آتی ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر موجود جو لشکر طیبہ، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک دو اور جماعت الدعوہ نامی جو تنظیمیں چل رہی ہیں، ان تنظیموں کے بڑے بڑے جو کارکنان ہیں ان کو انجیکشن لگا کے مار دیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان جماعتوں کے جو کارکنان ہیں یا پھر جن کے اکابرین ہوتے ہیں، وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کو تو اول تو خود کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے۔ ان لوگوں کے اپنے پرسنل معالجین ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ دکھانا کہ جماعت الدعوہ کے یا پھر لشکر طیبہ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ فیمیل ڈاکٹروں کے انجیکشن سے مر رہے ہیں، یہ اپنی ذات میں ایک ڈیلولو ہونے کی بہت بڑی ریزن یہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو تھوڑا سا فلم کا پرسپیکٹیو بتا دیتے ہیں جی کہ فلم میں اصل میں ہوا کیا۔ تو لاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ انسٹالمنٹ جو پارٹ 1 تھا اس کے اندر رحمان ڈکیت کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ہاتھ میں لا لیا جاتا ہے جمیل جمالی، اور پھر اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ، انوار جی جو کراچی کے ڈی ایس پی صاحب تھے ان کے ساتھ، جنہیں جن کہا جاتا ہے، تو ڈی ایس پی جو ہیں ان کو اس پارٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے حمزہ صاحب کے دوارا، اسے مار دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میجر اقبال کے ساتھ دوستی کی پینگ بڑھائی جاتی ہے۔ میجر اقبال کے ساتھ جب دوستی ہو جاتی ہے اور میجر اقبال کو جو ہے یہ سب سے اچھا اور سب سے بہترین بندہ لگنا شروع ہو جاتا ہے حمزہ مزاری، تو پھر اس کے بعد میجر اقبال اسے ہر اس جگہ پہ لے کے جانا شروع کر دیتا ہے جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ سچویشن آگے سے آگے چلتی جا رہی ہے، اور میجر اقبال جو ہے وہ ایک جگہ پہ اس کی ملاقات کرواتا ہے بڑے صاحب کے ساتھ، جنہیں ریویل کیا گیا ایز داؤد ابراہیم۔ ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہت زیادہ ڈیٹوریٹ دکھائی گئی ہے اس فلم کے اندر۔ ڈیٹوریشن اس کی وجہ اس کی یہ ہے، بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اتنا پرانا داؤد ابراہیم ہے، اور اب داؤد ابراہیم جس حالت کے اندر ہے وہ حالت بھی بڑی لیجٹمیٹ ہے ایز پر دی ایج، جس ایج کا وہ ہے، لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس ایج میں اس حالت کے اندر خود بخود نہیں ہے۔ وہ اس حالت میں اس لیے ہے بیکاز آج سے کافی عرصہ پہلے جمیل جمالی صاحب جو پولیٹیشین ہیں، جو کہ انڈین را کے ایجنٹ ہیں، ہی ہیپنس ٹو بی این ایجنٹ، یہ بندے نے اس کو مرکری جو ہے اس کی باڈی کے اندر انسرٹ کروا دیا تھا، جو کہ ایک پاورفل ٹاکسن ہے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا کام دکھایا، اور اس بندے کی جو پوری باڈی ہے وہ اس ٹاکسن کی وجہ سے موو کرنے سے قاصر ہے، یعنی کہ پراپر طریقے سے یہ موو نہیں کر پا رہا، لیکن اس کا دماغ چل رہا ہے، یہ بڑے بڑے جو اٹیکس ہیں ان کو کوارڈینیٹ بھی کر رہا ہے اور ان اٹیکس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر دکھایا گیا۔ پھر اسی طرح سے یہ دکھایا گیا جی فلم کے اندر کہ یہ بندہ حمزہ مزاری یہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، اس کو اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر تواضع جو ہے وہ کرتا ہے میجر اقبال، جو الیاس کشمیری کا کیریکٹر بیسیکلی دکھایا گیا ہے۔
تو اس کے بعد جمیل جمالی اس کو وہاں سے بچا لیتا ہے اور یہ وہی حال کر کے میجر اقبال کا اسے مارتا ہے جس طرح سے میجر اقبال صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو مارتے تھے. اچھا, میجر اقبال ریاض کشمیری اس فلم کے اندر نا ایک ڈائلاگ بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے مشرف کے دسترخوان پہ ایک بندے کا سر رکھا تھا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ ایک ریئل سٹوری ہے کہ پاکستان کی طرف سے الیاس کشمیری نے انڈیا کی ایک چیک پوسٹ تھی جو کہ ایک لسننگ چیک پوسٹ تھی, اس پر موجود ایک بندے کو, ایک سپاہی کو مار کے اس کا سر کاٹا اور اس کا سر ساتھ لے جا کے مشرف صاحب کو گفٹ کیا, جو کہ اگین ایک بکواس سی بات ہے, ایک ایسی کہانی ہے جو بڑی گھٹیا سی ہے اپنے پاس سے بنائی ہوئی. تو یہ بھی ایک اس اوور آل پروپیگنڈے کا پارٹ ہے جو کہ پاکستان کو برا دکھانے کے لیے یہ لوگ کر رہے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد نیکسٹ اس فلم کے اندر کلنگ مشین کے طور پہ دکھایا گیا جی حمزہ صاحب کو کہ حمزہ ایک کلنگ مشین ہے. لیکن یہ کلنگ مشین کیوں ہے, کیا ریزن ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ جسکرت سنگھ رنگی صاحب جو ہیں, جو کہ حمزہ مزاری کا ایک آرچ نیمیسس, جو اس کی اوریجنالٹی ہے رنویر سنگھ کے کیریکٹر کی, اس کے باپ کو ایک اسمال پیس آف لینڈ جو ہے اس کے ڈسپیوٹ پہ مار دیا گیا تھا. اس کی ماں اور اس کی بہن, ان دونوں کو بھی بہت ٹارچر کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ ریونج لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے. یہ نکلتا ہے اور جا کے بھائی جان گاؤں کے ان تمام لوگوں کو مار دیتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہوتی ہے. اور اب یہ چونکہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے تو اس لیے پھر اس کو آر مادھو کے کیریکٹر کی جانب سے یعنی اجے سنیال کی جانب سے آفر کیا جاتا ہے کہ یہ دھرندر کے اندر کام کرنا شروع کر دے, رادر دین اپنی زندگی جو ہے اسے پولیس کے عطاب کے اندر گزار کے تو تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان آتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر اور کون کون سے ان نون گن مینس یوز ہو رہے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ وہ بابا جی جن کے پاس آ کے یہ جوس کی دکان کے اندر بھرتی ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک اس کے ساتھ ایک اور بوائے جو اسے ملتا ہے بالکل سٹارٹ کے اندر, وہ کون ہے, وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اس کا پورا کیریکٹر. پھر اسی طرح سے اس کو جگہ جگہ پہ لوگ ملتے ہیں جو کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اندر ڈپلائڈ ہے. تو یعنی بہت سارے لوگ انہیں دکھائی دیتے ہیں. اچھا, اب جمیل جمالی والا جو ٹوسٹ ہے یہ بڑا زبردست ٹوسٹ ہے, یہ ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, وہ ٹوسٹ بھی دکھا دیا. تو اس کی جو بیٹی ہوتی ہے یلینا, اس کے ساتھ یہ بھائی صاحب کا جو چکر ہے یہ چل رہا ہوتا ہے. یلینا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انڈین سپائی ہے, لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں. اور یہ تھیوری ہے کہ یلینا کے ساتھ یہ کہاں گیا, تو یلینا کے ساتھ یہ خالصتان موومنٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یا اس کو انفلٹریٹ کرنے کے لیے یہ اب کینیڈا جائے گا اور وہاں جا کے یہ دھرندر کرے گا تھوڑا بہت. تو اس کا بھی ہنٹ مووی کے اندر دکھایا جاتا ہے. اسی طرح سے فلم کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز یہ بھی دکھائی گئی کہ 500 روپے کے 2000 روپے کے جو نوٹس انڈیا نے ڈیکمیشن کیے تھے, اس کی وجہ سے خانانی بردرز جو ہیں ان کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے نوٹ, مطلب خربوں روپے کے نوٹ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں فالس کرنسی کی صورت میں, جو کہ انڈیا انہوں نے شپ کرنے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ نوٹس جو ہیں یہ انڈیا کے اندر اب ڈیکمیشن کر دیے گئے ہیں, اس وجہ سے اس کو بڑا نقصان ہو گیا. اب یہ بیچارے وہاں پہ نوٹس نہیں بھیج سکتے, اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ظاہر ہے دھرندر صاحب نے یعنی کہ حمزہ مزاری صاحب نے فون کر کے بتا دیا ہے مودی صاحب کو کہ بھیا آپ یہ سارے نوٹ ڈیکمیشن کر دیں کیونکہ نوٹ تو پاکستان کے اندر بن رہے ہیں. اچھا, یہ بھی کتنی بڑی بکواس ہے. انہوں نے یہ سارے نوٹ بند کیوں کیے, نوٹ بندی کیوں ہوئی, کرپشن کی کیا سٹوریز ہیں, یہ سارا کچھ بھی لوگوں کو پتہ ہے. روز روشن کتنا آیا ہے, اسے ابھی اس فلم کے اندر پاکستان پہ ڈالنا یہ بھی ان لوگوں کا چیپ پن دکھاتا ہے. اچھا, پھر جس طریقے سے ڈی ایس پی صاحب کو مارا گیا ہے, یعنی سنجے دت کا کیریکٹر اڑایا گیا ہے کہ جی ایک آلٹو آ رہی بڑی تیزی کے ساتھ اور وہ آ کے ان کے ڈالے کے اندر لگتی ہے اور دونوں چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ بھی بہت زیادہ فنی تھا, بڑا ایک سمجھیں کہ جھول تھا کہانی کے اندر. اس کا ذرا مزہ نہیں آیا, اس سے پتہ چلا کہ یار کوئی ایک روکی بندے نے شاید فلم بنائی ہے. اب چونکہ اس کی ہائپ اتنی زیادہ بنا دی گئی ہے, اس فلم کو اتنا زیادہ لارجر دین لائف ڈپکٹ کر دیا گیا ہے, اس کی پبلسٹی پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں اب نوٹس ہی نہیں کر رہے اور نہ ان چیزوں کو غلط جان رہے ہیں. خیر, ٹائم جو ہے یہ بہت بڑا فلٹر ہے اور وقت کے ساتھ لوگوں کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ دھرندر کے نام پہ ان کے ساتھ جو دھرندر کیا جا رہا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے. لیکن خیر, اوور آل اس فلم کا جو ریویو ہے ایک پاکستانی کی نظر میں وہ یہ ہے کہ اگین اٹ واز اے پروپیگنڈا ایکسٹینڈڈ. آئی ڈیڈنٹ لائک دا فلم ایٹ آل, اٹ واز اے اسٹوپڈ فلم, اٹ واز اے تھرڈ کلاس فلم. وٹ ڈو یو گائز تھنک آف اٹ, کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اور پارٹ 3 اگر آئے گا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے.